اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر میں کوئی خطا ہو جائے تو رب کی رحمت پر امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے آخر میں بھیجا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ہزار رحمت میرے بھی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 178ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ سید الشہداء ابو عمارہ اسد اللہ و اسد الرسول علمبردار رسول اخر الرسول ام الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ ولادت آپ کی 568 عیسوی ہے، تاریخ شہادت آپ کی 625 عیسوی اور 23 مارچ ہے۔ آپ کو آج 30 مئی 2022 میں شہادت کا جام پیے 1397 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ سعودی عرب کے قدیم شہر مدینۃ المنورہ میں جبل احد کے دامن میں ہے۔ آل سعود سے پہلے مزار کی حالت یہ ہوتی تھی۔ گنبد تھا، لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے۔ پھر آل سعود نے کمیونٹی اتحاد کو توڑا اور سلطنت عثمانیہ کی دشمنی میں دنیا کو ان کے خلاف عقائد بنا کر دیے، ورنہ آل سعود کے پاس ان کو قتل کرنے اور بغاوت کرنے کا جواز نہ ہوتا۔ جو مزارات گرائے شرک کا گڑھ کہہ کر، ان میں سے ایک مزار جو ہے وہ ان کا بھی تھا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے، دیکھ لیجیے۔ آپ زیارت کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ کلپ ہمارے 2014 سے چینل کے رکن جناب حسیب مقصود احمد صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں، عمر میں کم ہیں لیکن عشق میں بہت زیادہ ہیں۔ السلام علیکم طبتم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و بارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ آج ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ اندر مزار مبارک ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد مبارک، نئی مسجد بنی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ خوبصورت۔ اور یہ پہاڑ عراق میں زیارات کر کے واپس میں امریکہ آیا ہوں نومبر سے۔ نیا بیان نہیں دیا میں نے، شروع کے بیانات ہی کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ معلوم نہیں کیوں پچھلے 2 ماہ سے فورس ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ تو آج حاضر رحمت من ربی 178واں نمبر ہے اور انہی کو سرنامہ کلام بنایا۔ آج کے موضوع کی جزئیات یہ رہیں گی، نام سے برکت۔ حضرت حمزہ حضور سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ حضرت حمزہ اور توہین رسالت کی سزا، کنٹمپٹ آف کورٹ۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ، آپ کی شہادت، جنازہ، تکفین، تدفین۔
حضرت حمزہ کے مزار پر حضور کا جانا. حضرت حمزہ آج بھی زندہ ہیں, آج بھی جواب دیتے ہیں. حضرت حمزہ کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ ہماری جزیات رہیں گی. آئیے نام سے گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. سید الشہداء, یہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا احد میں شہادت کے بعد. استیعاب صفحہ 222 ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جسد انور میدان احد میں دیکھا تو فرمایا حمزہ تو سید الشہداء. ابن حبان کی ایک کتاب ہے المجروحین من المحدثین, اس میں بھی ہے, اور دارمی نے الفردوس میں بھی لکھا ہے کہ سید الشہداء ہے. سیر و اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے, صفحہ اس کا 176. سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب, الاصابہ فی تمییز الصحابہ, یہ کتاب کا نام ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے, جلد پہلی صفحہ 401 پہ ہے سید الشہداء. مرکات جلد چوتھی صفحہ 39 پہ. البنایہ فی شرح الہدایہ, اس کی 10ویں جلد کے صفحہ 64 کے اوپر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ تو سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ. مفہوم کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی حیثیت سے جو ہیں وہ پیش ہوں گے. سید الشہداء سمجھ میں آ گیا؟ اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ کا شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر. یہ دونوں ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیے. پہلے ایک روایت جو ہے وہ سیرت ابن ہشام سے سن لیجیے. جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ 7ویں آسمان والوں کے پاس حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے متعلق یہ لکھا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ کی جو ہے جلد اس کی 6 صفحہ اس کا 382 ہے. آپ خود حضرت حمزہ خود کہتے تھے انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ. طبرانی شریف میں ہے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ. اور ایک روایت اور سن دیجیے کہ سب سے پہلے یہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لمکتوب عند اللہ فی السماء السابعہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لمکتوب عند اللہ, 7ویں آسمان میں, فی السماء السابعہ 7ویں آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ جو ہے اللہ کا شیر ہے اور رسول کا شیر ہے. علمبردار رسول, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار رسول ہیں. معرکۃ الابوا غزوۃ ودان, یہ پہلا غزوہ ہے, 12 صفر 2 ہجری کو ہوا. حضور تشریف لے کر گئے ودان. بنو دمرہ کو سمجھانے کے لیے جنگ کی نوبت نہیں آئی, انہوں نے صلح کر لی. اس غزوہ میں علم جھنڈا جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. تو ہوئے نا علمبردار رسول. پہلے غزوہ میں علم آپ ہی کے ہاتھ میں. غزوہ عشیرہ, تو اردو میں لکھا ہو تو عشیرہ نہ پڑھ جائیے گا, عشیرہ. تو غزوہ عشیرہ, ابو سفیان ایک عظیم قافلہ لے کے شام کی طرف جا رہا تھا تاکہ زیادہ کمائی ہو اور زیادہ تباہی کریں ہم. حضور کو خبر ہو گئی, 150 صحابہ کے ساتھ آپ چلے تاکہ پہلے ہی پکڑ لیا جائے. اس لشکر کے علمبردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, اور سفید جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں. غزوہ بنی کینوکا, غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے اہل کتاب نے جملے کسنے شروع کر دیے. کیا؟ اتراؤمات لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش کانوا غمارا لا یعرفون القتال انک لو قاتلتنا لا عرفتا. اترانے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم سے واسطہ پڑے گا نا پھر پتہ چلے گا. کانوا غمارا, وہ تو نہ تجربہ کار تھے, وہ تو جانتے ہی نہیں تھے. اب بے وقوفی کی حرکت اوپر سے کیا کر دی کہ ایک مسلمان عورت ایک سونار کے پاس گئی تو کیا کیا اس نے کہ اس مسلمان عورت کے کپڑے کو
لباس کو اس طرح باندھ دیا کہ جب وہ بیچاری اٹھی تو بے پردہ ہو گئی. اب وہ رونے لگی. ایک مسلمان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, اس سے برداشت نہ ہوا, اس نے جا کے اس کو مار دیا. تو باقی جو اس کے اہل کتاب والے تھے دوسرے, انہوں نے مل کے اس کو مار دیا, شہید کر دیا. بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے انہیں بلا کر وعدہ خلافی سمیت تمام سازشوں کی اطلاع دی. بھائی دیکھو تم یہ کر رہے ہو اور اوپر سے وعدہ خلافی بھی کر رہے ہو. وہ لوگ بجائے اس کے کہ معافی مانگتے, حضور کی توہین کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو کینوکا کی طرف لشکر لے گئے. وہ قلعہ بند ہو گئے. 15 دن تک محاصرہ ہوا ان کا. حالانکہ ان کے پاس 300 زرہ پوش تھے. جی یعنی مطلب کہ اسلحہ بھی بندے بھی ہیں, اور بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم سے واسطہ پڑا تو سبق سکھا دیں گے. اب صلح پر آمادہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. دیکھا, فرمایا تمہیں کچھ نہیں کہتا, لیکن ایک ہے کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے, چلے جاؤ یہاں. تو بنو کینوکا جو ہے وہ شام کے علاقہ ازریعات چلے گئے. یہ اتنا لمبا کیوں بتایا آپ کو؟ تاکہ غزوہ بنی کینوکا کی کو مختصر سمجھ آ جائے. اس غزوہ میں علمبردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بتانا آپ کو. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ دیکھیے بڑی لمبی بات کو مختصر کر کے آپ کی نظر کر دیتا ہوں. تو حضرت حمزہ علمبردار رسول ہیں, امو رسول, رسول کے چچا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں. کیوں؟ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ دونوں کے والد حضرت عبد المطلب, والدہ جدا جدا ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حالہ بنت احیب ہے, وہ بھی لکھا ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حالہ بنت احیب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے. تو والدہ جدا ہیں, والد ایک ہے, تو چچا لگے. ابن عساکر اور دہلمی نے روایت کی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا خیر عامامی حمزہ, میرا بیسٹ چچا جو ہے وہ حضرت حمزہ ہے. اخو الرسول, حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں. خونی رشتہ میں تو چچا لگتے ہیں, ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی لگتے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بیوی کا دودھ پیا ہے, سویبہ, صوبیہ مشہور ہے زیادہ, سویبہ, انہی کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا ہے. تو اس لحاظ سے رضاعی بھائی لگے. مسلم شریف میں بھی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, بلوغ المرام میں بھی ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں میں مل جائے گی آپ کو یہ حدیث. حضور نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی اور کچھ اور صحابہ نے یہ آرزو کی کہ حضرت امامہ بنت حمزہ سے حضور نکاح کر لیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحل لی یحرم من الرضاع, فقال انہا لا تحل لی انہا ابنت اخی من الرضاعۃ. بلوغ المرام میں میں ان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں, وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں. تو اس لحاظ سے اخو الرسول لگے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت احیب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب کی کزن ہیں, چچا کی بیٹی ہیں. تو چچا کی بیٹی, دونوں بہنیں ہوئی, تو اس رشتے سے بھی بھائی لگے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ابو عمارہ آپ کی کنیت ہے آپ کے بیٹے عمارہ کی وجہ سے. ابو یعلا یہ بھی آپ کی کنیت ہے آپ کے بیٹے یعلا کی وجہ سے. حمزہ یہ آپ کا ذاتی نام ہے, حمزہ. تو ذاتی نام کیا ہوا؟ حمزہ. اس کا معنی ہوتا ہے شیر. یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا. مستدرک سے ایک روایت سناتا ہوں آپ کو میں. ایک صحابی اپنے نو مولود بچے کو لائے اور عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ جواب سنیے اور جواب کے الفاظ سنیے. فرمایا میرے محبوب شخص حمزہ بن عبد المطلب کے نام پہ حمزہ رکھو. میرے محبوب شخص حمزہ کے نام پہ حمزہ رکھو. امیر حمزہ. امیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذو الامر, جس کا حکم چلتا ہو. کسی جماعت کا وہ لیڈر ہو, وہ جماعت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, وہ لیڈر ہو. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جامع المسانید جلد 7ویں صفحہ 929. مدینہ والے کہتے تھے کہ وَكَانَ أَمِيرُ الرُّمَاةِ يَوْمَئِذٍ. کیا کہا مدینہ والوں نے؟ وَكَانَ أَمِيرُ الرُّمَاةِ. وہ جو 50 آدمی تھے درہ پہ جو کھڑے تھے ان کا لیڈر ان کو بنایا تھا. تو امیر الرمات ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 بندوں پہ لیڈر بنایا. احد کے درہ پہ جبل الرمات. ان کو اکرمہ بن ابی جہل، تب وہ اسلام نہیں لائے تھے، بڑی بے دردی سے شہید کیا. مسلمان بھی اپنے خلفاء کے لیے امیر کا لقب استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سٹارٹ کرا حضرت عمر سے. 140 نمبر میرا لیکچر سن لیجیے گا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر استعمال نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا. یہ بعد میں آپ کے نام کے ساتھ لگایا گیا ہے. یہ کتاب ہے داستان امیر حمزہ. اصل میں یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا ہے داستان امیر حمزہ. یہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں لکھی گئی، پھر ہر دور میں اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا. 46 جلدیں بن گئی داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ نے بہت ٹریول کرا ہے. 1562 میں حمزہ نامہ، 1612 میں رموز حمزہ، قصہ جنگ امیر حمزہ، اور پھر داستان امیر حمزہ. تو یہ مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں یہ لکھی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص عباسی دور کے اندر حمزہ نام کا تھا، تو اس نے عباسیوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ امیر حمزہ. تو وہ داستانوں کا ہیرو مشہور ہوا اور مشہور کیا گیا اسے. اس کے نام کے ساتھ امیر حمزہ لگتا تھا. ایک اور کتاب ہے شاید آپ نے دیکھی ہو، امیر حمزہ کوکاف میں. پھر ایک اور مشہور کتاب ہے امیر حمزہ اور عمر عیار. اسے ہم لوگ یوں پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھوایا گیا ہمیں امیر حمزہ اور عمرو عیار. یہ عمرو نہیں ہوتا، یا تو اسے عمر پڑھو، واو کو اور پڑھو اور عیار، یا پھر اس کو عمر عیار پڑھو. تو بتلانا یہ تھا کہ یہ داستان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہیں، اور ٹائٹل امیر آپ کے نام کے ساتھ بعد میں لگایا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے نام کے ساتھ امیر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع میں نہیں تھا. کیوں آپ کے نام کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کا لیڈر بنایا. ہجرت کے 7 ماہ بعد 30 افراد پر مشتمل لشکر کا سالار بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے ہاتھ مبارک سے ان کا پرچم باندھا. پرچم کا رنگ سفید تھا. سیف البحر کے قریب ابو جہل اور حضرت حمزہ کا آمنا سامنا ہوا. تو اس حوالے سے آپ ان کو امیر کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ٹائٹل دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور نے جو کہا، جو 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا، وہ حضرت حمزہ کے لیے. نام سے برکت حاصل کر لی. بات واضح ہوئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. یہ میری تحقیق ہے. میں آپ کو پہلے الروض العنف کی عبارت سنانا چاہتا ہوں. اب طلباء ذرا آ جائیں اور کان ذرا کھولنے دھیان سے سنیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا اتنا علم نہیں ہے، لیکن ان کو ہنٹ جو دے رہا ہوں وہ ان کے لیے زبردست. بہت دھیان سے سننا ہے. الروض العنف کتاب کا نام یاد رہے گا. اب آنا سننا ذرا، غور سے نہ سنا آپ نے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وَأُمُّ حمزہ حالت بنت اُحیب بن عبد مناف بن زہرہ وَأُحیب اما آمینہ تا بنت وہب تزوجہ. اس لائن پہ ذرا غور کیجیے گا. تزوجہ عبد المطلب وتزوجہ ابنہ عبداللہ آمینہ تا فی ساعت واحدۃ. بہت امپورٹنٹ لائن ہے، بہت عربی کی کتب میں نے اس لائن کو پڑھا ہے. فولدت حالت لعبد المطلب حمزہ وولدت آمینۃ لعبد اللہ رسول اللہ. کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا کہ عبد المطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ نے فی ساعت واحدۃ ایک ہی مجلس میں شادی کی ہے. یہ میں طلبہ کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک ہی مجلس میں شادی کی ہے. طبقات ابن سعد جلد پہلی صفحہ 71، یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی مجلس میں شادی کی ہے. اور یون العصر میں ہے فکان تزوج عبد المطلب و ابنہ عبداللہ فی مجلس واحد. سیرت ابن ہشام نے بھی یہی لکھا ہے، فی مجلس واحد. بات سن لی، اور مشہور بھی یہی ہے. لیکن اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو طلباء دھیان سے سنیں گے. ان کو تسلیم کر لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو حضور کے ہم عمر ہیں یا 2 سال چھوٹے ہیں۔ ان عبارات کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت حمزہ حضور سے 2 سال بڑے ہیں، کیوں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فی مجلس واحد، تو جب نکاح عبد المطلب اور حضرت عبداللہ ایک ہی مجلس میں کر رہے ہیں تو پھر حضرت حمزہ 2 سال کیسے بڑے ہوں گے؟ ہمارے مورخوں کی اس مکھی پہ مکھی مارنے کی وجہ سے شیاطین نے نیٹ پہ وہ وسوسہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد کی وفات کے 19 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ دیکھا یہ مکھی پہ مکھی مارنے کا کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ مجھے اس وجہ سے بھی دیر ہو گئی، اکثر لوگوں نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے، وہ تو خیر میں رمضان شریف میں 30 لیکچر تو وہ بن جاتے ہیں نارملی، لیکن یہ بھی مجھے سمجھنا ہے۔ تو وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ بھرا بڑا نیٹ جناب، یہ بہت عجیب قسم کے شیطان لوگ ہیں وہاں۔ تو کیا وسوسہ ڈالا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ 2 سال بڑے ہیں۔ جب وہ 2 سال بڑے ہیں تو شادی ایک مجلس میں ہوئی ہے، تو حضور جو ہیں وہ 19 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ دیکھ لیجیے آپ، تو میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں طلبہ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ شادی ایک ہی مجلس میں ہوئی اور حضرت حمزہ 2 سال بڑے ہیں۔ ہر ایک کو خوش کرنے کا منصوبہ ہمارے معاشرے میں کافی لڑائیاں پھیلا گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں طلبہ سے، تاریخ بھی ایک بڑے بازار کی طرح ہے، ایک مارکیٹ کی طرح ہے، ہر طرح کا مال وہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ تاریخ جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا ہر طرح کا مال رکھا ہوا ہے وہاں، کس نے کیا خریدنا ہے یہ آدمی کی خواہش پہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں کہ شادی ایک مجلس میں ہوئی، اسے ریجیکٹ کر رہا ہوں میں۔ اب واقعہ ذرا سننا بڑے دھیان سے۔ حضرت عبد المطلب یمن گئے، وہاں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے جسم کو دیکھوں؟ آپ نے فرمایا اب دیکھیے ذرا حیا دیکھیے۔ کہنے لگے بھائی جس جسم کو دیکھنے کی اجازت ہے تو اسی کو دیکھ سکتا ہے۔ کہنے لگا مجھے آپ اپنا ناک صرف اسے دیکھنے دیجیے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے ناک کو دیکھا، تو نتنوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا ایک سائڈ پہ بادشاہت ہے اور ایک سائڈ پہ نبوت ہے، تیری شاہ ہے؟ بولے مطلب بیوی ہے تمہاری؟ کہا اس وقت تو نہیں ہے۔ کہا تم واپس جاؤ اور جاتے ہی بنو زہرہ میں جا کے شادی کرو۔ اب آپ واپس آئے، واپس آتے ہی آپ نے پہلے شادی کی، 2 سال پہلے شادی کی حالہ بنت وہب سے۔ تو اب میں البدایہ والنہایہ سے عبارت پڑھنا چاہتا ہوں طلبہ کے لیے۔ فتزوج حالہ بنت وہب فولدت حمزہ وصفیہ ثم تزوج عبداللہ بن عبد المطلب آمینہ بنت وہب۔ بات کچھ واضح ہوئی اب؟ تو یہ جو سمہ ہے، یہ جس نے نحو میر پڑھی ہے وہ اب سمجھ گیا ہوگا۔ تو جب سمہ ہوگا تو اس سمہ نے وضاحت کی کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح ایک مجلس میں نہیں ہوا۔ ایک مجلس میں ہوا ہوتا تو پھر فا آتا کہ ان کا پہلے نکاح پڑھایا گیا پھر ساتھ ان کا پڑھا دیا گیا، بیچ میں مدت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمہ بتا رہا ہے کہ بیچ میں ڈسٹنس ہے تو اب ٹھیک ہوگا۔ تو مسلمانوں، عربی کی عبارتیں لکھی ہوں یا کوئی انگلش والا لکھ دے تو طلبہ آپ نے پھر بھی اس پہ تحقیق کرنی ہے۔ تو اس لیے طلباء سے گزارش کروں گا واقعی کی افسانوی ضعیف روایات کو ذرا چیک کر لیا کرو۔ ہمیں اپنے نبی کی عزت تاریخ دانوں کی عزت سے زیادہ عزیز ہے، بس ہمیں اپنے صحابہ کی عزت زیادہ عزیز ہے ان مورخوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت حمزہ کے 2 سال بعد ہوئی۔ چچا بھتیجا کی عمر میں کوئی فرق نہیں، 2 سال کا فرق کہاں فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں دوستانہ ماحول، سارا دن اکٹھا گزرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی تو دادا ہی کر رہے ہیں نا، تو قریب حضرت حمزہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے۔ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنا، چاہے تھوڑا رہے یا زیادہ رہے تو صحیح، ایک ساتھ رہنا، دونوں کا ننہال بھی ایک ہے، یہ بڑی بات ہوتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ننہال وہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ننہال وہی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حالہ بنت وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی کزن تھی، دونوں ننہال ایک ہوا۔ انسان اسکول جانے لگتا ہے کہ علم آ جائے، کیوں؟ مشکلات کو سہنا کیسے ہے، بات کہنا کیسے ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے۔
اس دور میں اسکول اور طرح کا ہوتا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ اپنایا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا, شکار. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے, شکار لاتے تھے, گھر کی گزر بسر ہوتی تھی. آپ کی عمر مبارک 44 سال ہوئی, آپ شکار سے واپس آئے تو کوہ صفا, بنو تمیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کوہ صفا کے پاس گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی. بولی ابو عمارہ, آج عمر بن ہشام نے تمہارے بھتیجے محمد کو بہت گالیاں دی ہیں. اب اصل واقعہ سن لیجیے. اعلان نبوت کو 2 سال ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس کسی سے بات کر رہے تھے. حضور ادھر سے ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ عدی بن حرا اور ابن الاسداء کے ساتھ آ رہا تھا. حضور کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہوا, گالیاں دی, مٹی اٹھا کر پھینکی اور بکتا ہوا چلا گیا. بعض جگہ تو لکھا کہ اس نے حضور پہ ہاتھ بھی اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ واقعہ اس لونڈی نے منوان حضرت حمزہ کو بتا دی. آپ سنتے ہی گھر کی بجائے سیدھا کعبہ کی طرف چلے گئے. دیکھا کہ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کعبہ کے پاس دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے. آپ نے سیدھا جا کر اس کے سر پر اتنے زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. کعبہ کے پاس قاتل کو بھی سزا نہیں دی جاتی, اس کو باہر لایا جاتا ہے کسی طرح, پھر سزا دی جاتی. مگر حضرت حمزہ نے توہین رسالت کی سزا کعبہ کے پاس ہی دے دی. آپ نے بلند آواز سے فرمایا, تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی. بات نبی کی نہیں, بھتیجے کو گالیاں دی. میں بھی انہی کے دین پہ ہوں, تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے گالی دے کر دکھا. ابو جہل قبیلہ مخزوم سے تھا تو اس کے بندے کھڑے ہو گئے. وہ جب حضرت حمزہ پر حملہ کرنے لگے تو ابو جہل نے روک دیا, کہنے لگا بیٹھ جاؤ, اس کا قصور نہیں ہے, قصور میرا تھا. میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی اور اسے غصہ آ گیا. تو یاد رہے کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں ہے. شاید کبھی ذہن میں آ گیا یہ چچا نہیں ہے, یہ عمر بن ہشام ہے, ٹھیک ہے نا. تو قبیلہ مخزوم سے ہے یہ. تو بنو مخزوم کا ایک آدمی آگے بڑھا, حضرت حمزہ سے کہنے لگا تم بھی صابی ہو گئے ہو. بے دین کو وہ صابی کہتے تھے, جو ان کا دین چھوڑتے تھے اس کو صابی کہتے تھے. تم صابی ہو گئے ہو یعنی دین سے پھر گئے ہو. تو آپ نے کعبہ کے پاس فرمایا, سن لیجیے گا چنگا بھائی اسلام کا اظہار کرنے کا سبب کیا بنا. آپ نے کعبہ کے پاس فرمایا میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو وہ کہتے ہیں سراسر حق ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ناموس رسالت. آپ کو احترام کی وجہ سے اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا. حضور کا احترام کیا, ایمان سے مالا مال کر دیا, اور ابو جہل کو ذلیل و رسوا کر دیا. میں آپ کو ایک عربی عبارت سنا دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامِهِ أَنَّ أَبَا جَهْلَ اعترض رسول اللہ فَأَذَاهُ وَشَتَمَهُ. وہ کوئی مشکل عربی تو نہیں ہے نا کہ آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا ہے کہ ابو جہل نے حضور کو تکلیف دی اور گالی دی. میں وکیل تو نہیں ہوں, یعنی لوئر نہیں ہوں. میں ہمارے ملک میں لائر بول دیتے ہیں, لوئر نہیں ہوں. تفصیل سے تو کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ تجدید اور غیر تجدید کے پرسپیکٹو میں آپ کو کہ آج کل دنیا کی عدالتوں میں احترام کے کیا قوانین ہیں. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں سر. کنٹمپٹ آف کورٹ, آپ اسے مختصر کنٹمپٹس بھی کہہ سکتے ہیں. کنٹمپٹس میں سے ایک ہے کنٹمپٹ آف کورٹ. اس کی تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے آپ بھی پڑھ لیجیے گا, میں ذرا ریمائنڈ کروا دوں. اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جج کی توہین کی تو اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان میں برطانوی لا کے جج کی توہین کی تو سزا 6 ماہ قید ہے, یا جج جو چاہے. جائیے جا کر پاکستان والے یہ لا پڑھ لیں گے. آپ نے اس جج کی توہین کی کہ جس نے برطانوی لا یاد کیا ہوا ہے. آسٹریلیا کے اندر اگر جج کی آمد پر عدالت میں آپ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ جب آسٹریلیا میں جائیں گے تو یہ حالت ہوگی ان کی. ہانگ کانگ کے اندر انسلٹنگ اے جج اور جسٹس
witness or officer of the court. آپ نے اگر کر دیا تو ہانگ کانگ کا کیا قانون ہے، یہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے، انسلٹ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کی محبت دیکھیے اپنے جج کے ساتھ کہ یہ لا مسلم و غیر مسلم، عیسائی غیر عیسائی. آپ غور کرو، ایک معمولی جج جس نے دفعات یاد کی ہیں، بنا کے نہیں دی، بنائی ہوئی تو کسی اور نے، اس کا احترام ضروری ہے اور توہین پہ سزا ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جج ہیں کہ جن کو رب نے جج بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے بنایا ہے، ریٹائر بھی نہیں. یہ جج جب ریٹائر ہو جائے تو پھر کوئی نہیں، آپ کھڑے ہو نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جج ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 65 پڑھنا چاہتا ہوں. اب آپ لوگ غور کیجئے ذرا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم ہے، سن رہے ہیں، انسان کا بنایا ہوا لا نہیں، تیرے رب کی قسم ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام جھگڑوں میں جج تسلیم نہ کر لے. اور صرف جج تسلیم نہیں کرنا، جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے پر ذرا دل میں تنگی نہ ہو، کسی قسم کی نفرت تنگی نہ پائے، تابع فرمانی سے اسے قبول کر لیں. یہ حضور، اور حضور نے جو لا دے دیے ہیں، آج وہی لاز جو ہیں وہ امریکہ، برطانیہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، وہی کسی نہ کسی طرح سے لے کے وہ ان کو اپلائی کیا ہوا. حضور کے شاگردوں کے لا ہیں، حضور کے لا ہیں. 18 بڑے لا گیورز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ یو ایس سپریم کورٹ کے اندر گفتگو جب ہوئی تو دیکھیے یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت کی خاطر وہاں کعبے کے اندر اسے سزا دے دی. اب جج کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. نبی تو افضل ہوتا ہے نا اسے. میں اب آپ اسی پہ رہو نا. تو آج حالت یہ ہے کہ لا ہم برطانیہ کا پڑھتے ہیں اور وکیل ہم اسلام کے ہوتے ہیں. لا ہم نے برطانیہ کا پڑھا ہوا ہے اور وکیل اسلام ہیں. عدالتی نظام غیروں کا ہے اور ہم مسلمان بھی ہیں. کیا ہم نے پاکستان میں اپنے جھگڑوں کے اندر جج حضور کو ہی تسلیم کیا؟ عدالتیں بہتر وضاحت کر سکتی ہیں. انسان کے بنائے ہوئے جج کی توہین کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے جج کی توہین پہ بھی تمام ممالک کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک تو کسی نبی کی توہین تمام انبیاء کی توہین ہے. تو جو نبی ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں انہیں. ہمارے ہاں تو نبی کو یہ کہہ دینا کہ میں اس سے بہتر ہوں، قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے جملہ جناب، اور جنت سے نکلوا دیتا ہے. صحیح اور واضح بات تو اسلام کے نام پہ پیسے کھانے والا وکیل ہی کر سکتا ہے. میں ضمناً عرض کر گیا کہ امریکہ اور یورپ سے بولو کہ 75 سال سے ہم تمہارے جج کی عزت کر رہے ہیں، تو تم ہمارے جج کی بھی عزت کرو. سمپل سی بات ہے، بیٹھا کے بات کرو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت، توہین رسالت کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ حاکم مکہ کا سر پھاڑ دیا اور اسلام کا اعلان کر دیا. اچھا، حضرت حمزہ نے پبلک میں تو اعلان کر دیا کہ میں محمد کے دین پہ ہوں. گھر آ کر سوچنے لگے، یار آباء و اجداد حلقہ احباب کے خلاف کر بیٹھا ہوں، یہ غلط کیا کہ صحیح کیا میں نے؟ اسی تردد میں، سوچ بچار میں رات بھر رہے. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، آپ کا بدلہ لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی اس بات میں ہے کہ تم توحید کا اظہار کرو، اقرار کرو، اعلان کرو، غیر اللہ کا خیال بھی چھوڑ دو. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے توحید بیان کی اور دین کے فوائد بیان کیے، آپ کا دل بولا یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، اسے قبول کرو. حضور کے مبارک الفاظ سے بے چینی حضرت حمزہ کی دور ہو گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے کلمہ شہادہ جو ہے پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. مسلمانوں کو تقویت محسوس ہوئی. آپ کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہی کی موجودگی میں کلمہ پڑھا. تفصیل کے لیے آپ 140 نمبر سٹوری جو ہے وہ سن لیجیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. اب آپ روز آتے تھے. حضرت حمزہ کے اسلام میں اعلانیہ آنے سے کفار کی خفیہ میٹنگز جو ہے وہ شروع ہو گئی. تیسرے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تو حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی، مگر جھکی ہوئی تھی. حضور نے دیکھا تو چچا سے فرمایا تلوار نیام میں کیجئے، جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں. واہ سبحان اللہ، کیا علم غیب ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توحید و رسالت کا اقرار کیا، حقانیت کا اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، سب نے مل کر بلند آواز سے تکبیر کہی. جبریل علیہ السلام حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دینے کے لیے آئے. اس کے بعد جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اب یہ 40 مسلمان جو ہیں یہ باہر نکلے 2 صفیں بنا کر، 20-20 کی صف بن گئی. ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں اور ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا دیکھ کر مشرکین نہ نظر آنے والی آگ کی تپش میں بھونے جا رہے تھے. علامہ ابن حجر اسقلانی کا قول ہے اور علامہ ابن عبد البر. یہ علامہ ابن عبد البر جو ہے نا، ان کا نام یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر ہے. تو استیاب میں انہوں نے، اور علامہ قسطلانی کا مواہب میں، اور ابن کثیر کا الکامل میں، اور علامہ احمد بن زینی کا اسیرۃ النبویہ میں قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ اسلم حمزۃ فی السنۃ الثانیہ من النبوہ، اعلان نبوت کے دوسرے سال. حضور نے جو اعلان نبوت کیا نا، اس کے دوسرے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار کر دیا. شیب ابی طالب میں بھی حضرت حمزہ حضور کے ساتھ. تفصیل سے گفتگو 134 نمبر سٹوری پہ سن لیجیے. یہاں اتنا عرض کرنا ہے مجھے، جب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور یہ سب حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں قیدی بن کر رہ گئے ایک قسم کے، اس المناک دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دعا سکھائی. خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الزموا ھذا الدعاء. آپ بھی سن لیجیے. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر فإنہ اسم من اسماء اللہ. فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر ہے، یہ جلد اس کی دوسری ہے، صفحہ اس کا 160 ہے. سراج المنیر شرح جامع صغیر جلد پہلی صفحہ 311. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی. تو یہ بڑی ٹاپ کی دعا ہوگی جناب. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی، مگر مکمل طور پہ زیادہ دیر نہ کر پائے. دلائل النبوت میں یہ بات مل جائے گی، اور طبقات ابن سعد نے لکھا جلد اس کی تیسری ہے اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 8. ایک روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام بشر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. انہوں نے ضد کی، کہا ٹھیک ہے. تو اس وقت کعبہ کے پاس تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ جبریل ہے. انہوں نے جب ان کو دیکھا تو زمرد کے ان کے پاؤں تھے. انہیں دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. وقت گزرتا گیا، ہجرت مدینہ کا دورہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اپنی بہن کے ساتھ، حضرت صفیہ، اور اپنے بھانجے حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ. مدینہ میں جب پہنچے تو وہاں اس وقت جاتے ہی تو مکان نہیں ہوتا تھا نا، آہستہ آہستہ پھر مکان لیتے تھے. حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان کے اندر قیام فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، آپ نے ایک دوسرے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا، ایسے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون بھائی بنایا؟ حضرت زید بن حارثہ کو بنایا. یہ وہی ہیں جو زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے. اللہ اکبر جل شانہ. ھذا رحمت من ربی. میں ان کے مزار اقدس کی زیارت کر کے آیا ہوں. جوڑن گیا تھا میں، ایک دن کے لیے رکا، صرف زیارت کی میں نے ان کے مزار مبارک کی. حضرت زید بن حارثہ. آپ بھی زیارت کر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کے خاندان بنو نجار سے تھی، بیان کرتی ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امارت کا تذکرہ کیا ان کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ دنیا دکھنے میں خوش ذائقہ پھل کی طرح ہے. خوش ذائقہ تو ہے پر وہ چند دنوں کے بعد پھل خراب ہو جاتا ہے. خوش ذائقہ پھل کی طرح. ہاں جو صحیح طریقے سے کمائے اللہ اس کے اس مال میں برکت پیدا فرما دے، لیکن کئی ناجائز طریقے سے بھی کماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے آگ ہے. برکت کے لیے عربی سن لیجئے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ فمن اخذها بحقها بارک اللہ له فیہا والرب متخوّد. اب یہ مشکل لفظ تھا تو میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا. والرب متخوّد صحیح طریقہ استعمال نہیں کرتے فی مال اللہ و رسولہ، تو لہ النار یوم یلقاہ. یا یوم یلقاہ کیا ہے؟ سادہ ترجمہ قیامت. تو اس جملے کے اندر ہی انہوں نے سمجھا دیا جو سمجھانا تھا. یہ مجموع الزوائد میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان نے بھی اسے بیان کیا. مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آپ نے غزوات میں مثلا غزوہ ابوا، غزوہ بنی کینوکا، غزوہ ذی العشیرہ اور دوسری حفاظتی دفاعی معاملات میں پیش ہوتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر جو ہے وہ رونما. بڑے لیڈروں نے جن میں ابو جہل جو ہے وہ سر فہرست تھا، ارادہ کیا کہ ایک بھرپور حملہ جو ہے وہ ان کے اوپر کر دیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے بھرپور ساتھ کا وعدہ کیا. رمضان المبارک مسلمان بدر کے مقام پہ پہنچے، اللہ نے مدد فرمائی، 5000 فرشتے جو ہیں وہ بھیج دیے، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہے. صف بندی ہو گئی، اللہ نے بارش نازل فرما دی، مسلمانوں کے پاس پانی جمع ہو گیا. سبحان اللہ. کفار میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ کس کا ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی کا ہوا. یہ ہے بدر میں جو پہلا قتل. اس شخص نے بڑی بڑ ماری، میں مسلمانوں کے حوض سے جا کے پانی پیوں گا. مطلب اس کا کیا؟ پانی یہاں نہیں تھا، پانی تھا، مطلب میں بیچ میں جا کے ماروں گا ان کو. آگے بڑھا، سیکیورٹی کراس کرنا چاہتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، آپ نے بڑھگری سے روکا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، آپ نے روکا اور پھر جو اس پہ وار کیا پورا پاؤں پنڈلی آدھی سمیت کاٹ دیا. پھر بھی تیزی سے حوض کی طرف بڑھ رہا تاکہ میں اس کے اندر اپنے آپ کو گرا دوں اور اس میں خون شامل ہو جائے، یہ پانی پی نہ سکے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا، اسے جہاں سے پار کیا. الاسود بن عبد الاسد مخزومی کے قتل کے بعد کفار کی طرف سے للکار آئی، ہمارے برابر کے ہمارے مقابل بھیجو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا. آگے حضرت حمزہ ہیں، یہ دو ان کے ساتھ، اور برابر میں جو آیا مقابل پہ عتبہ، شیبہ اور ولید. عتبہ نے آگے بڑھ کے پوچھا اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ حضرت حمزہ بولے انا حمزہ تو ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. پوچھتا تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں میرے بھتیجے ہیں، ایک علی ابن ابی طالب، دوسرا عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، دونوں میرے بھتیجے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسٹرچ کا پر اپنے سینے پہ لگایا. اور جانتے ہو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈائریکٹلی یا مدد کے ساتھ بڑے مشرکین مارے ہیں، اب ہیرو ہیں بدر کے. عتبہ کو مارا، حنظلہ بن ابی سفیان کو، شیبہ بن ربیعہ کو، طعیمہ بن عدی کو، زمعہ بن الاسود کو، عقیل بن الاسود کو، ابو قبیس بن ولید کو، اسود بن عبد الاسد مخزومی کو، نبیہ بن الحجاج بن عامر کو، عائز بن صائب کو. اس کو جو زخم لگایا تھا یہ آپ ہی کے زخم سے جا کے بعد میں مرا تھا. یہ بڑے بڑے بہادر آپ کی وجہ سے جہنم واصل ہوئے، ہیرو بدر کے. اتنا نقصان پہنچایا کہ جب مسلمانوں نے 70 قیدی پکڑ لیے تو ان میں سے ایک نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے بدر کے اندر. وہ کہنے لگے یہ حضور کے چچا حضرت حمزہ ہے. اب آ جائیے غزوہ احد پہ. بدر میں مشرکین کو جو نقصان ہوا اس کا بدلہ لینے کی کوششیں شروع ہو گئی. ان کے سردار قتل ہوئے تھے. مقتولین کے ورثاء کی جانب سے ابو سفیان پہ دباؤ تھا کہ فوراً بدلہ لو. سریہ زید بن حارثہ، السریہ کسے کہتے ہیں؟ طلباء جب کبھی پوچھیں آپ سے کہ غزوہ میں اور السریہ میں کیا فرق ہے
تو السریہ کہتے ہیں وہ جماعت جو 5 سے لے کے 300 تک کی ہو، اس کو السریہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تشریح ذرا تھوڑی سی مختلف ہے کہ حضور بنفس نفیس موجود ہوں تو غزوہ ہے، کسی کو نہ بھیج دیں تو السریہ ہے. تو اس سریہ میں مشرکین کے تجارتی قافلہ پہ قبضہ کر لیا آپ نے. 1,00,000 دراہم کا مال جو ہے وہ قبضے میں آیا. اب انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی کہ مسلمانوں کو یا تو مان لو یا پھر ایک فیصلہ کن حملہ کر دو، بدر کا بدلہ لے لو. چنانچہ اس سال کا تجارتی منافع جنگ میں جھونک دیا گیا. تو اس دور میں اس وقت فوج پہ پیسہ لگتا تھا جب فوج کام کرتی تھی، تو وہ فارغ فوج پر پیسہ نہیں لگاتے تھے. تو انہوں نے سارا پیسہ لگا دیا، اور یہ پلان جو تھا یہ خفیہ رکھا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں غزوہ احد. تو یہ پلان جو ہے وہ خفیہ رکھا. دوسرے قبائل کے بہادروں کو شامل کیا. عورتوں نے بھی جانے کی ضد کی. انہوں نے کہا جی، عورتوں نے کہا ہم جائیں گی. عورتوں کی نمائندہ نے کہا کہ بدر میں عورتوں کو مقام جحفہ پہ سے جو تم نے واپس بھیج دیا تھا یہ تمہاری ہار کا ریزن بنا. مجھے ویسے اس بے تکی دلیل کی سمجھ نہیں آئی. ایک بڑا لشکر جو ہے وہ تیار ہوا. 3,000 تعداد تھی لشکر کی، 15 عورتیں، 3,000 اونٹ، 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے، ہر قسم کا اسلحہ، 100 تیر انداز. لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں، اور رسالہ کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں. ابو سفیان کی زوجہ ہند کے قریبی رشتہ دار بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیے تھے. ان کے خلاف تھی یہ بہت سخت. باپ، بیٹا، چچا، بھائی حضرت حمزہ نے قتل کیے. مکہ میں جبیر بن مطعم کا ایک غلام تھا، ایتھیوپین، حبشہ جسے آپ کہتے ہیں. اس کا نام تھا ابو دسمہ وحشی. ایک خاص مہارت رکھتا تھا. چھوٹا نیزہ ایسے فورس کے ساتھ مارتا تھا کہ وہ لگتا نشانے پہ تھا، بندہ بچتا نہیں تھا. اس میں اس کو مہارت تھی. اسے ہندا نے یہ کہا، لئن قتلت محمدًا او علیًا او حمزہ لأعطینک رداک. اگر تو محمد کو، علی کو یا حمزہ کو، تینوں کو یا ایک کو مار دے، میں تجھے خوش کر دوں گی. جو تو چاہتا ہے وہ تجھے ملے گا. یعنی تیری پسند آزادی. غلام کو کیا پسند ہوتا ہے؟ آزادی پسند ہوتی ہے اسے. حضرت حمزہ پہ زیادہ زور دیا کہ تو نے اگر انہیں مار ڈالا تو میں آزادی کے ساتھ تمہیں زیورات اور انعامات بھی عطا کروں. حضرت حمزہ نے اس کے باپ عتبہ کو مارا تھا، اور جب کبھی مکہ میں یہ ابو دسمہ نظر آ جاتا تو یاد دہانی کروا دیتی. سبل الہدا اور الکامل فی التاریخ اور دوسری کتب میں بھی ہے، وہ گزرتی یا یہ گزرتا تو وہ کہتی، ابا دسمہ اشفی وستشفی، یا ابا دسمہ کچھ ایسا کام کر ہمارا بھی دل ٹھنڈا ہو، تیرا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے، تمہیں آزادی پا کر اور ہمیں بدلہ پا کر. مشرکین 3 ہجری ہر طرح سے تیار تھے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے. اسے خفیہ رکھا. مدینہ کی انٹیلیجنس کو بھی معلوم نہ ہوا کہ مکہ والے حملہ کر رہے ہیں. وہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دے کر ایک تیز رفتار قاصد کو بھیجا کہ حضور کو بتاؤ کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری 6 شوال کو مجلس شورا بلا لی. نماز جمعہ سے پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ جنگ مسلط ہو رہی ہے، دفاع کہاں کیا جائے. یہ ایجنڈا تھا جمعہ کے خطبہ سے پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، کیونکہ ہم رستوں کو جانتے ہیں. یہ افغانستان میں کیوں مشکل ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو؟ اس لیے کہ وہ رستوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہوتے. نوجوانوں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان سے لڑا جائے، ورنہ مشرکین تانا ماریں گے کہ بزدلوں کی طرح گھروں میں گھسے رہے. حضرت حمزہ نے تو قسم کھا لی کہ دشمنوں کو میدان میں نہ مارا تو روزہ سے ہی رہوں گا میں. صحابہ نے سمجھا کہ مدینہ رہ کر لڑنا حضور کا مشورہ ہے. حالانکہ آپ غیب کی بات بتا رہے تھے کہ یہ زیادہ محفوظ ہے. لیکن جیت تو احد میں بھی ہو گئی تھی. ہارے نہیں ہیں ہم، جیت احد میں بھی گئے تھے ہم. نقصان اس لیے ہوا ظاہری طور پر کہ صحابہ کے سمجھنے میں فرق آیا. نافرمانی کا ارادہ کسی کا نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. نافرمانی کرنی ہوتی تو وہاں کھڑے ہی نہ ہوتے. بھائی سب سے خطرناک جگہ تو وہی تھی نا. 50 ماہر تیر انداز وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، تو اگر نافرمانی کرنی تھی تو وہ کھڑے ہی نہ ہوتے. تو کوئی ایسا لفظ نہیں بولو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے. وہ تو اولئک هم المؤمنون حقا ہیں.
جب کوئی صحابی بن گیا ہے نا پھر ہم اس کا احترام کریں گے۔ مسلمانوں، ساری گفتگو جمعہ کی نماز سے پہلے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ نماز جمعہ میں آپ نے جہاد پہ خطبہ دیا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، دونوں نے حضور کو امامہ شریف جو ہے وہ بندھوایا، پوشاک زیب تن کروائی، 2 زرہیں پہنائی، آپ لوگوں کے سامنے تشریف لائے، ایک طرف تلوار کا پرتلا، دوسرے کندھے پہ کمان، کمر مبارک پہ ترکش اور ہاتھ میں نیزہ مبارک۔ واہ سبحان اللہ! جیسے عام فوجی جا رہا ہے ویسے ہی ان کا لیڈر بھی جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بالکل بنکر میں چلا جائے، نہیں، لیڈر بھی ساتھ۔ آپ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 1000 ٹوٹل افراد تھے۔ نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے کوچ کیا، راہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ فجر احد کے قریب شوط میں پہنچے۔ شوط عبداللہ ابن ابی منافق 300 بندے لے کے وہاں سے الگ ہو، آگے جا کر واپس آئے۔ یہ زیادہ نقصان دہ تھا، شروع سے الگ ہو جاتا نا تو اتنا نہیں، کیوں یہ جا کر الگ ہوا نا، اور وہ بھی قریب پہنچ کر اس سے زیادہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 کا لشکر لے کر آگے بڑھے، بہت عمدہ اور جنگی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے لشکر کو مناسب جگہ پر کھڑا کیا۔ عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین 50 تیر اندازوں کا امیر بناتے ہوئے وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور بہت سخت تائید فرمائی کہ ہم غالب بھی آ گئے تو تم نہ ہٹنا، کسی صورت میں ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا۔ احد میں 5-1 کا مقابلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے 1، ادھر سے 5 ہے، دونوں طرف صف بندی ہو گئی۔ ان کے کتنے ہیں؟ 3200، ادھر کتنے ہیں؟ ٹوٹل 700۔ طلحہ بن ابی طلحہ مشرکین سے آگے بڑھے، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی آگے بڑھے، آپ نے تلوار کا وار کیا، اس کا پاؤں کٹ گیا، وہ نیچے گرا تو سطر کھل گیا، حضرت علی کو حیا آ گیا، واپس آگے مارے نہیں اسے، پھر تو جنگ چڑھ گئی۔ مسلمانوں کا ہر فرد باز کی طرح جھپٹتا تھا، گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ابو دجانہ وہ تو جناب بیچ میں جا کے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ جہاں تلوار زوجہ ابو سفیان ہند بنت عتبہ کی گردن کے اوپر جا کے رکھ دی، نبی کی تلوار کا حق تو پھر ادا کیا، کیونکہ وہی اکسا رہی تھی بدر کے دکھ سنا کر۔ مگر ہمارے ہاں عورتوں کا احترام کیا جاتا، آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے جی مسلمان۔ جب کبھی یورپ والوں کو سن رہے ہیں تو یہ واقعہ ذہن میں رکھیے، بھائی جن کا خاون بڑا مخالف ہے اس وقت، بھائی چونکہ یہ سابیہ بھی نہیں پہنے نا، تو بھئی عورت اکسا رہی ہے، تلوار کندھے پہ رکھ کے واپس آ۔ جو اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیتے ہیں وہ اپنی ہسٹری ذرا پیش کر دیجئے، کسی دن بیٹھ کر ان کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر آسٹرچ کا، آج سینے پہ نہیں سر پہ لگایا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، انا اسد اللہ واسد رسولہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ عثمان بن ابی طلحہ نے للکارا، حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر ایسا مارا کہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ احد میں حضرت حمزہ نے 31 بندوں کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ غزوہ بدر کے بھی ہیرو، غزوہ احد کے بھی ہیرو۔ سیبا بن عبد العزا چیلنج کرتے ہوئے آیا، ہے کوئی میرا مقابلے میں، ہے کوئی میرا مقابلہ کرے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کو جب مار کے آپ پیچھے ہٹے نا تو وہ وحشی جو ہے وہ شروع سے آپ کی طاق میں تھا، اب آپ کو ذرا ٹھوکر لگی تو آپ یوں پیچھے کی طرف ہوئے، تو اس وقت آپ کی زرہ یا جو بھی تھا وہ کپڑا یہاں سے ہٹا، جب ہٹا آپ کا دھیان بٹا، اس کا دھیان جو ہے فوکس ہوا، اس نے وہ نیزہ جو ہے وہ مارا، تو یوں ناف بیلی بٹن کے نیچے سے کراس کرتا ہوا۔ حضرت حمزہ اتنے بہادر تھے، آپ اٹھ کے اس کے پیچھے دوڑے، اگر وہ نیزہ یہاں لگا ہوتا، سینے پہ لگا ہوتا، کمر پہ لگا ہوتا، کہیں اور لگا ہوتا تو وہ نہیں بچتا، وہ لگا ہی ایسی نازک اعضاء پر ہے کہ زخم تو کجا، وہاں تو ہلکی سی ٹھیس بھی آدمی کو گرا دیتی ہے۔ تو آپ اٹھے لیکن ایک دم سے گر گئے اور خون اتنا بہہ گیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو اس نے جا کر اپنے مالک جبیر بن مطعم کو بتایا کہ میں نے تمہارے چچا طعیمہ بن عدی کا بدلہ لے لیا ہے، اور ہندہ کو بتایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس نے خوشی میں بہت سے زیورات دیے،
اور اس جگہ آئی جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور تھا. آتے ہی سینہ چیر دیا اور کلیجہ نکال کے یوں کاٹا. نگلنے کی کوشش کی مگر پھینک دیا. کان، ناک، ہونٹ، زبان یہ کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا. مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا میدان خالی ہو گیا جناب. مسلمانوں کے مشرکین کے خیموں تک پہنچ گئے. وہ بھاگ گئے. تعاقب کرنے والے واپس آ گئے جناب. اتنی دور بھاگے وہ. جنگ تو مسلمانوں نے جیت لی تھی. اب کچھ اسباق سکھانے تھے. پہلی بات یہ سکھانی تھی کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، جو فرمائیں منو ان وہی کرو. قریش مکہ کی فوج نے بھاگتے ہوئے بھی دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا. یار کیا نظر تھی ان کی. اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، درہ خالی ہو گئے جناب. وہاں ٹوٹل صرف 10 بندے تھے. پلٹ کر انہوں نے جو حملہ کیا تو مسلمانوں کے اوسان ختم. اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے وہ گرد و غبار اڑا دیا کہ ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہوگی. کہ تو مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو گئے. اپنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر نے جان لیا کہ حضور کدھر ہے. اب پورا ان کا فوکس تھا کہ ان کو مارنا ہے. مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. ان کے آنے سے دلوں میں سکون جو ہے وہ آیا. مسلمان پھر سنبھلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے. آپ نے احد پہاڑ سے رستہ مانگا اور وہاں چھپے. میں اس جگہ بھی گیا. وہاں جا کے میں چوم کے آیا. میرے سرکار کے پاؤں لگے. مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے. حضور کے گرد حصار باندھ لیا. لشکر مکہ ابھی تیار تھا مگر حضرت عمر نے لشکر کو ساتھ لیا اور تیر اندازی شروع کی. قریش کا لشکر پھر بھاگ گیا. احد میں فرشتوں کے نزول نے جیتے ہوئے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہ تو جیت گئے تھے جناب. وہ حضرت عمر ہی تھے جو صرف لڑ رہے تھے. باقی کوئی ادھر کوئی ادھر. مورخ حیران ہیں کہ یہ کفار جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر واپس آ کر کیوں نہیں ان نے پھر حملہ کیا. انہیں چاہیے تھا واپس آتے یہ، لیکن نہیں. فرشتوں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی. وہ ہیبت کافی دور چلے گئے تو جا کر احساس ہوا اوہ غلطی کی ہے، چلو حملہ کریں. لیکن تب تک مسلمان تیار ہو چکے تھے. خبر پہنچ جاتی ان تک بھائی اب تم آئے تو تم بچ کے نہیں جاتے. تو یہ پھر آ نہیں سکے. معاملہ یہ سیٹ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے چچا حمزہ کدھر ہے. میرے چچا حمزہ کدھر ہے. ایک صحابی نے کہا میں نے ان کو آخری بار وہ فلاں درخت کے نیچے دیکھا تھا. وہ سبا بن عبد العزیٰ جو ہے اس پہ حملہ آور تھے اور اسے مارے تھے اور کہہ رہے تھے میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں. آپ اس طرف چل دیے. وہاں جب پہنچے تو نقشہ ہی عجیب تھا. آپ ان کو دیکھتے ہی اس قدر روئے کہ ہچکی بند کی. میں نے ایک جگہ دیکھتا ہوں کہ حضور بے ہوش ہو گیا. آپ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کا فَإِنَّكَ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ وَصُولًا لِلرَّحْمِ فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ. اے چچا اللہ کی رحمت ہو، آپ بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، بہت زیادہ نیک صالح کام کرنے والے تھے. سبل الہدا والرشاد جلد 34 صفحہ 224 میں ہے. خصائص کبریٰ میں بھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأیت الملائکۃ تغسل حمزہ. حضور نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا وہ میرے چچا حمزہ کو غسل دے رہے تھے. تو گویا کہ حضرت حمزہ غسیل الملائکہ بھی. خود سوچو یار، بچپن سے چچا ساتھ ہے جناب، بچپن سے ساتھ ہے. بڑی دیر روتے رہے. نماز جنازہ، تکفین اور تدفین. 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہو گئے. مسلمانوں کے پاس کپڑے ہی نہ کافی تھے، پورا کفن ہی نہیں ہو پا رہا. صحابہ کے آنسو نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ رو اس لیے رہے ہیں، حالت فقر یہ ہے کہ آپ کے چچا کے لیے پوری چادر نہیں ہے ہمارے پاس. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ کو خبر پہنچ گئی. وہ 2 چادریں لے کر وہاں سے چلی. قد آپ کا لمبا تھا تو ایک چادر پوری نہیں آتی. وہ 2 چادریں لے کر چلی. احد کے پاس جب پہنچی حضور کو خبر ہوگی. آپ نے ان کے بیٹے سے کہا جاؤ جا کے اپنی والدہ کو روک دو، وہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی. صاحبزادہ نے جا کے عرض کی ماں تھی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، ہٹو رستے سے، میں اپنے بھائی کو جا کے دیکھوں گی. قریب بھائی کیا حوصلہ یار، اللہ اکبر کیا حوصلہ. روئی تو صحیح، کہنے لگی یہ 2 چادریں میرے بھائی کو دے دو. لیکن یار پھر بھی کیا حال ہے. 2 چادریں دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ساتھ ایک انصاری شہید ہے. فرمانے لگے ایک چادر ان کو دے دو. تو چادر ان کے چہرے پہ ڈال دو اور جو پاؤں کی طرف سے جو ننگا ہوگا اس پہ گھاس ڈال دینا. انہوں نے ازخر اور الحرمل یہ گھاس جو ہے وہ ڈال دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھایا. پہلا مسئلہ تو یہ سن لو
شہدائے احد کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تمام روایات پڑھنے کے بعد یہ فرمایا بالجملہ روایات در جانب صلاۃ بر شہدائے احد راجح تر و غالب تر است۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پہ نماز جنازہ پڑھا۔ یہ میں طلباء کو بتا رہا ہوں، جب کبھی وہ ایسا پڑھیں گے جی جنازہ تو ہو ہی نہیں ہے وہاں، تو ان کے پاس دلائل ہوں۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 14 پہ ساری روایات اکٹھی کی اور ثابت کیا کہ نماز جنازہ احد میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تنہا اکیلے جن کی نماز جنازہ ادا کی گئی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب یاد رکھنا، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 10۔ اب یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پہلے تو ایک بار پڑھ لی گئی تنہا، ٹوٹل کتنی بار ہوئی ہے یہ مسئلہ آپ غور سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے ویسے مشہور جو چل رہا ہے کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو پھر اور حالت ہو جائے گی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 72 مرتبہ جنازہ ہوا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے، ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور منگوایا گیا، آپ نے نماز جنازہ ادا کی، پھر ایک ایک کر کے شہید کا جسد انور رکھتے، حضور نماز پڑھاتے، جسد انور حضرت حمزہ کے پہلو سے اٹھا لیا جاتا مگر ان کا رہتا۔ تو یوں حضور نے 72 مرتبہ نماز پڑھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور رکھ کر۔ صورتحال عجیب ہے بھائی کہ شہداء کی تعداد ٹوٹل 70 ہے، نماز جنازہ آپ 72 بار کہہ رہے ہو، اور صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں۔ ایک عجیب ذہنی جسمانی بوجھ ہے، ایک کا کیسے پڑھیں گے جنازہ؟ کیونکہ اسلام تو آسانی دیتا ہے اور ہمیں روایات سے بھی معلوم ہے۔ اور تیسرا یہ روایت غریب بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، تو ایک تو گیا۔ اب دوسری کہ جی 70 بار جنازہ پڑھا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ البدایہ و نہایہ نے امام احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک کر کے شہید کا جسد انور آپ کے پہلو میں رکھا جاتا، حضور نماز پڑھاتے، جسد انور اٹھا لیا جاتا مگر حضرت حمزہ کا وہی رہتا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس روایت میں امام احمد تنہا ہیں اور سند بھی کمزور ہے۔ دارقطنی نے بھی ویسے یہی لکھا ہے کہ 70 مرتبہ پڑھی، لیکن میں جو سوچتا ہوں، میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ 8 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 شہداء کے اجسام رکھے جاتے، آپ نماز جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرے 10، یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف نماز اکیلے ادا ہوئی، پھر 7 بار ہوئی مگر حضرت حمزہ کا جسد انور وہی رہا۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 8 مرتبہ نماز پڑھی گئی ہے۔ پہلی 2 روایات میں کہیں نہ کہیں اضطراب ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت میں اضطراب نہیں ہے۔ کیوں؟ طریقہ ہی یہ حضور کا کہ آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں جب زیادہ شہید ہوتے ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو حقیقت بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دفعہ دعا کرنا کافی ہوتا ہے۔ 70 72 8 کے چکروں میں مت جائیے، ایک ہی بار میرا نبی دعا کر دے تو کافی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، ایک ہی بار کافی ہے۔ واہ کیا مقام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مرتبہ جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی ہے۔ باقی وہ جو 70 72 ہیں ان کو یوں کیا جا سکتا ہے سیٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کا تذکرہ کرتے، بار بار دعا مانگتے، بار بار، تو وہ دعا صلاۃ دعا وہ اس کو کہیں فٹ کر دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ 70 بار دعا کر دی ہو، 72 بار دعا کر دی ہو۔ تدفین، صحابہ زخموں سے چور تھے، زمین سخت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر ایک کے لیے ایک ایک کے لیے کھودیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا 2 2 3 3 کو جو ہے وہ دفنا دو ایک ہی قبر کے اندر، لیکن خیال یہ رہے حافظ جو قرآن زیادہ جانتا ہے وہ آگے کی قبلے کی طرف قریب ہو، اور قبر کے اندر جو ہوں وہ آپس میں رشتہ دار ہوں یا آپس میں دوست ہوں، اور ان کے اجسام پہ جو لوہے اور چمڑے کی چیزیں ہیں وہ اتار لی جائیں، خون اور کپڑے سمیت دفنا دیا جائے۔ قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھیں گے، خون ان کا بہہ رہا ہوگا مگر خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے دفنایا گیا ہے یا کسی کے ساتھ دفنایا گیا ہے؟ دفنانے کے متعلق کچھ کی رائے یہ تھی کہ شہر مدینہ میں دفنایا جائے۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفنوہم حیث سرعوا، نہیں یہیں دفناؤ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا ہے۔ ایک یہ روایت کہ آپ اکیلے نہیں۔ اور ابن سمعان آرے سے کہتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا آپ کے ساتھ۔ تو ایک تو راوی پہ اعتماد نہیں ہے، دوسرا جب حضور نے کہا کہ جو رشتہ دار دوست ہے وہ ساتھ دفناؤ، تو پھر حضرت حمزہ کے بھانجے
حضرت عبداللہ بن جہش کو چھوڑ کر مصعب بن عمیر کو ساتھ کیوں دفنایا گیا؟ تو میرے خیال میں ہے کہ جب جنازہ حضرت حمزہ کا الگ ہوا ہے تو آپ کی قبر مبارک بھی الگ ہی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ظن غالب ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسجد کے نیچے دفن ہیں جو آپ کے مزار کے پاس تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی دفنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے، ایک خطبہ آپ نے احد کے اندر بھی دیا اور ایک خطبہ آپ نے واپس جا کے مسجد میں بھی دیا۔ شہداء کو جو مقام و آرام ملا اس کی خبر دی۔ ابو داؤد شریف سے حدیث کا خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ٹھہرائیں، دراں حالے کے جنت کی نہروں پہ وارد ہوتی ہیں، جنتی پھل کھاتی ہیں، ان سنہری قندیلوں میں رہائش پذیر ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ جب انہوں نے پاکیزہ کھانا، پاکیزہ مشروب اور پسندیدہ آرام گاہ پا لی تو کہاں کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو جا کر بتائے، ہمارا پیغام پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں، جنت میں ہیں، تاکہ وہ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے جہاد کو ترک نہ کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارا پیغام ان کو پہنچائیں گے، انا ابلغہم عنکم، تمہاری طرف سے ہم پہنچائیں گے۔ تو پھر یہ آیت آئی۔ یہ حدیث آپ کو ابو داؤد میں ملے گی، احمد میں ملے گی، تفسیر الوسیط نے بیان کیا اور باغوی میں بھی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اور یہ سب مسلمانوں یاد رکھنا، آیت خاص وقت میں آتی ہے مگر ہوتی ہر ایک کے لیے۔ ایک آیت خاص وقت میں آتی ہے مگر حکم ہمیشہ کے لیے لاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، کہنا نہیں، کہنا بھی منع ہے، گمان تک نہ کرو۔ اس سوچ کو نہ پائے گی پستی شعور کی کہ وہ کیسے زندہ ہے، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ آپ سیدنا حضرت حمزہ کو مردہ نہیں کہہ سکتے، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو عام شہداء کا اعزاز ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، حضرت حمزہ کا مقام جنت میں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ مقام کی وضاحت ہو جائے۔ المستدرک علی الصحیحین، ذکر اسلام حمزہ، حضرت حمزہ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے، اللہ اکبر جل شانہ، یعنی باقی تو پرواز کر رہے ہیں نا، تکیہ لگائے بیٹھے۔ ان العطایا علی متن البلایا، طلبہ یاد آیا جملہ؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے احد میں وعدہ وفا کر دکھایا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اللہ اکبر۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا، بعض نے پورا کر دیا، بعض موقع کے منتظر ہیں۔ ویسے تو یہ آیت ہر وعدہ وفا مسلمان کے لیے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچ کر ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا تو یہ آیت تلاوت فرمائی آپ نے۔ تو کس نے پورا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر اپنی جان اللہ کے ہاں بیچ دیتے ہیں کہ اسے اس کے دین کے لیے خرچ کریں گے، قربان کریں گے۔ تو یہی حضور نے فرمایا کچھ مومنین نے وعدہ سچا کر دیکھا اور کچھ انتظار میں ہیں۔ اس آیت میں عموماً بھی حضرت حمزہ داخل ہیں اور خصوصاً بھی داخل ہیں، کیونکہ تفسیر قرطبی اور دوسری کتب نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر اور حضرت انس بن النضر کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر عورتوں کو روتے ہوئے سنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف رو رہی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ احکامات نہ آئے ہو، کیونکہ صرف رونے پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ کا گزر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر کے قریب سے ہوا تو وہاں سے آواز نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں تو نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا تو انصار کی عورتیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، شام سے آدھی رات تک وہاں روتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے، آپ تو سو گئے، آدھی رات کو اٹھے، دیکھا ان کو روتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہیں حضرت حمزہ کے گھر روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان عورتوں کے لیے دعا کی اور فرمایا لوٹ جاؤ۔ معارج النبوت میں وہ دعا کے الفاظ نقل ہیں، جلد دوسری صفحہ 132 میں، رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، اللہ تم سے راضی ہو، تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد سے راضی ہو۔ الاستیعاب جلد پہلی صفحہ 223 پہ ہے۔ پھر انصار کی عورتوں کا طریقہ بن گیا، جہاں غم کا اظہار کرتی تو غم حمزہ سے شروع کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابیات غم حمزہ مناتی تھی۔
فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد اس کی 5ویں ہے، صفحہ اس کا 35 ہے، حدیث نمبر 6360 ہے، کل نادبۃ کاذبۃ الا نادبۃ حمزہ، تمام رونے والی ہیں کاذبہ مگر جو حضرت حمزہ کے لیے روئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور جاتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر۔ عمر ابن شبہ، تو اسے شبہ پڑھنا ہے طلبہ، عمر ابن شبہ نے بیان کیا ہے، کان یاتی قبور شہداء علی راس کل حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وکذا کان یفعل ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کانا یاتی کانا مضارع پہ تو سمجھتے ہیں نا، ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے شہداء کی احد کی قبور پہ، سلام کرتے تھے۔ تفسیر در منصور میں ملے گا، روح المعانی میں ملے گی یہ عبارت، قرطبی میں ملے گی، مستدرک میں ملے گی، رد المختار کتاب الصلاح میں ملے گی، کتاب وفاء الوفا میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبور پہ ہر سال تشریف لے جاتے اور کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور بعد میں خلفائے ثلاثہ نے سنت کو جاری رکھا۔ معلوم ہوا کہ جنہوں نے قبور کی زیارت پر تشدید اور تغلیظ اختیار کی تھی وہ تمام تعصب کی بنا پر تھا، حقیقت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یعنی نجد سے انگلستان تک کوئی تعلق نہیں، حقیقت کا دور دور تک کا میں نے تشریح کر دیا۔ حضرت علی نے چونکہ دارالخلافہ کوفے کو بنا لیا تھا اس لیے ان کا نام روایت میں نہیں ہے، مگر جب تک وہ مدینہ رہے جاتے رہے۔ یہ برسی کی اصل ہے، پوچھتے ہیں نا برسی کیا ہے، تم کیوں برسی مناتے ہو؟ یہ برسی کی اصل ہے بھائی صاحب، حضور کا ہر سال جانا، صحابہ کا جانا، جیسے ہر مکتبہ فکر کے پاس موجودہ حیت قضائیہ بدعتیہ مدارس کی اصل وہ چھوٹا سا چبوترا ہی تو ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ میلاد پہ پوچھتے ہو کہ موجودہ حیت قضائیہ میں حضور نے میلاد منایا؟ یہ ہم جب مناظروں میں ہوتے ہیں تو اسی طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، موجودہ حیت قضائیہ میں حضور نے میلاد منایا، تو مدرسہ کے کمرے، خوبصورت ہال، کلاسز یہ جو بناتے ہو تم، اس وقت کیوں نہیں پوچھتے کہ حضور نے موجودہ حیت قضائیہ میں مدرسہ بنایا؟ کہنے لگے وہ ہماری ضرورت ہے۔ میں مسکرا کے ہٹ دیا، میں کہ اس پہ کیا گفتگو کریں گے۔ سن لو ذرا کہ حضرت حمزہ سلام کا جواب دیتے ہیں آج بھی۔ المستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحہ 29، کتاب المغازی پڑھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ شہید ہیں، من زارہم وسلم علیہم الی یوم القیامت ردوا علیہ، جو ان کی زیارت کرے اور سلام کرے یہ قیامت تک جواب دیں گے۔ معلوم ہوا قبر پہ جانا شرک نہیں ہے، حضرت حمزہ کی قبر پہ جاؤ سلام کرو وہ جواب دیں گے، واقعی جواب آتا ہے۔ فاطمہ الخزاعیہ، نام یاد رہیں گے، کہتی ہے ایک دن میدان احد سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا السلام علیکم یا اما رسول اللہ، اے رسول کے چچا ہم پر سلام ہو، تو انہوں نے جواب سنا وعلیکم السلام۔ شرح صدور حجت اللہ علی العالمین بھی علامہ البحری کی جو ہے، امام باہقی نے واقعی سے روایت لی ہے۔ المستدرک علی صحیحین 3 جلد صفحہ 29 پہ حضرت محدث شیخ العطاف بن خالد بن عبداللہ المخزومی، یہ عطاف ہے، اردو کی کتب میں شاید سمجھ میں نہ آئے آپ کے، العطاف، یہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ شہداء احد کی زیارت کے لیے گئیں، انہوں نے سن رکھا تھا کہ شہداء احد جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے سلام کیا تو جواب آیا، انہوں نے سنا اور ساتھ میں یہ آواز آئی بخدا ہم تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دور کھڑے غلاموں کو بلایا سواری لاؤ اور تیزی سے گھر واپس آ گئے۔ واہ مسلمان، تجھ سے تیرے بڑے چھڑا دیے۔ آدمی کو اپنے بڑے تبھی ہی یاد رہتے ہیں، دن منائیں یا قبر پہ جائیں، دونوں ہی 1920 سے لے کر 2020 تک شرک رہے۔ سعودی عرب کی وہ قوم جو میلاد اور 11ویں کو شرک جیسا گندا لفظ دیتی تھی آج ہالوئین اور کرسمس جیسے دن منا رہی ہے۔ الشیخ محمود الکردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الباقیات الصالحات و قرۃ العین، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا، کیونکہ الباقیات الصالحات اور نے بھی لکھی ہے، تو طلباء جب سٹڈی کریں الباقیات الصالحات و قرۃ العین، لکھتے ہیں کہ حجت اللہ علی العالمین، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے الباقیات الصالحات جو عارف باللہ میرے سردار شیخ محمود کردی الشیخانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ علامہ نبہانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا دیکھا کہ شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ سلام پیش کیا، دونوں کانوں سے سلام کا جواب سنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تو شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ نے جب سلام پیش کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، صرف جواب ہی نہیں دیا، یہ بھی آواز آئی تیرا لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پہ رکھنا۔ واقعی لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حمزہ رکھا شیخ محمود کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو حاضری دیتی تھی،
وفا یاد رہے گی کتاب، جلد 3 صفحہ 112، المستدرک علی صحیحین کتاب الجنائز کے اندر، اور امام محمد الباقر علیہ السلام ان کی بھی روایت ہے، وہ حضرت علی سے روایت لیتے ہیں، سیدھی نہیں، بری چین کے ساتھ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پہ تشریف لی جاتی تھی، ہر جمعہ وہی نفل ادا کرتی، نماز پڑھتی اور روتی رہتی تھی۔ اب امام بائقی سے حدیث نقل کرتا ہوں، اب برکت کے لیے عربی عبارت سنا دوں، 7208، ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تزور قبر عمها حمزہ كل جمعہ فتصلی وتبکی عنده، تو پتھر لگے ہوتے تھے تو وہ پتھروں کو ٹھیک کرتی تھی، 2-3 دن کے وقفے سے چلی جاتی تھی، مگر جمعہ کو ضرور جاتی۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ پھڈا تو ختم ہوا کہ قبر پہ جانا شرک ہے، کیونکہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہو گے جو ہر سال شہداء کی قبر پہ جاتے، پھر 4 صحابہ کو کیا کہو گے، بی بی فاطمہ کو پھر کیا کہو گے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینے والوں، تم زیارت کرتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ زندہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام شہداء کے اجسام آج بھی پہلے دن کی طرح ہیں۔ البدایہ والنہایہ حجت اللہ علی العالمین اور سبل الہدیٰ والارشاد میں بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں شہداء احد کے اجساد کو دوسری جگہ رکھنے کا سوچا گیا تاکہ نالہ بن جائے اور سیلاب آگے جا کر نقصان نہ پہنچایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ظاہر تو ہونی تھی، کوئی تو سبب بننا تھا۔ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ احد میں شہید ہوئے، دونوں کو حضور نے آپس میں بھائی بنایا تھا، تو غزوہ احد میں ایک ہی قبر میں ایک ہی طرح کی دھاری دار چادریں دے کر دفنا دیا گیا۔ قبر ظاہر ہوئی تو دونوں کے جسم صحیح، معطا کے الفاظوں کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جیسے کل ہی دفنایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ زخم تھا اور ہاتھ زخم کے اوپر تھا، ہاتھ ہٹایا تو خون رسنے لگ گیا، ہاتھ چھوڑا تو ہاتھ وہیں واپس آ گیا، خون بند ہو گیا۔ ایک جگہ کھدائی کر رہے ہیں تو پھاوڑا جو ہے وہ کسی پاؤں کو لگ گیا اور خون نکلا۔ مدارج النبوت میں ہے، پریشان ہوئے لوگ، دیکھا تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دیکھا گیا، وہی اس سر پہ چادر تھی۔ آپ کا جسد انور دیکھا گیا تو صحیح، اور جسد انور تو ٹھیک ہے، آیت آ گئی، وہ جو چادر تھی وہ بھی ٹھیک، اور جو آپ کے پاؤں مبارک پہ جو گھاس رکھے گئے تھے وہ گھاس بھی ٹھیک، کچھ تو فرق آنا چاہیے۔ لگتا ہے کہ وہاں وقت ہی رک جاتا ہے۔ شہادت سے 46 سال بعد کا واقعہ ہے کہ شہداء احد کے اجسام صحیح، حضرت حمزہ کا جسم بالکل اسی طرح۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور 2 مرتبہ ظاہر ہوا، پہلے 46 سال کے بعد 673 میں، دوسری بار پھر تقریباً کوئی اندازہ 55 سال کا بعد آپ کا جسد انور ظاہر ہوا۔ شکیل ابراہیم کے دوست جناب عدنان صاحب، یہ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کی زندگی وہیں گزری، ان سے میں نے 27 مارچ 2022 میں فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے استاد شاہ حماد روایت کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سیلاب آیا تو اجساد ظاہر ہوئے تو علماء اکٹھے ہوئے، ان میں شیخ حماد بھی تھے۔ سب کا سوال تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور کون سا ہے، تو سب نے کہا تلاش کرو، سینہ مبارک جو ہے وہ کھلا ہوگا، یعنی وہاں زخم ہوگا۔ تلاش کیا گیا تو ویسے ہی آپ کا جسد انور ملا، اور وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور تھا، لیکن سینہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج بھی لوگ جاتے، سختی سے روکا جاتا تھا لیکن لوگوں نے جانا بند نہیں کیا۔ بدھ جمعرات جمعہ کو حاضری دی جاتی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ حضور آج بھی تشریف لاتے ہیں، بہت سے بزرگوں نے مجھے بتایا، بدھ کے دن آج بھی تشریف لاتے ہیں، بہت خوشبو ہوتی ہے اس وقت۔ وہ آج بھی مدینہ کے گورنر ہیں۔ حضرت حمزہ فرشتوں سے بھی، بعض فرشتوں سے افضل و بلند ہے۔ ابن ماجہ سے میں ایک حدیث سناتا ہوں، المومن اکرم علی اللہ عز وجل من بعض الملائکہ۔ الف لام احدی ہو تو مطلب یوں ہوگا بعض مومن بعض ملائکہ سے افضل ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے وہ تو مومن، تو سوچو جیسے حضور پیار کرتے ہوں، جنہوں نے توہین رسالت کا سنتے ہی ابو جہل حاکم قریش مکہ کا سر پھاڑ دیا۔ حضرت حمزہ کامل مومن ہیں، شہداء کے سردار ہیں، فرشتوں نے غسل دیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ کچھ کے علاوہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت قرآنی رحمانی تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ایک آیت کا حصہ تو سنا ہوگا آپ نے،
خصوصاً محرم میں تو سنتے ہوں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ہر مسلمان جو قریش خاندان سے ہے وہ قربا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی طرح سے قرابت دار ہیں، آپ چچا ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا میرا بیسٹ چچا یہ ہے، آپ خالہ زاد بھائی لگتے ہیں حضور کے، آپ دودھ شریک بھائی ہیں، یعنی رضائی ماں ایک ہے دونوں کی، تو قربا تو ہوئے۔ اللہ نے حضرت حمزہ کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیا اور ایک خاص نور آپ کو عطا کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ یہ آیت بطور خاص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی شان میں ہے۔ اللہ نے ان کی سوچ کو خاص کر دیا دین اسلام کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے تعریف کی ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 19۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا کہ جو محمد مصطفیٰ لائے ہیں وہ حق ہے؟ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے جو حضور کے پیام کو حق سمجھتا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کمن ہوا اعمی، اندھا جو ہے اس سے مراد ابو جہل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی راہ پہ ہیں، عادل ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 76 سنیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَعْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے، کہیں بھی بھیجے وہ بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ نے نیک وعدہ جو ہے وہ پا لیا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 61، افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامہ من المحضرین، کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جسے وہ یقینی پانے والا ہے، مثلا اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے اس زندگی میں تھوڑا سا فائدہ دیا پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا گیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے لکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق ہے، جس نے وعدے کو پا لیا ہے وہ حضرت حمزہ ہیں، رب نے جنت عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ اللہ کے ہاں شہید ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ اور اس کے رسولوں پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ، حضرت زید، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ افضل الشہداء ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت صحابہ کنز العمال میں بھی حضرت علی کا فرمان ہے، ان افضل الخلق یوم یجمعہم اللہ الرسل وافضل الناس بعد الرسل الشہداء وان افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن جمع کرے گا مخلوق ساری، ان میں سب سے افضل رسول ہے، رسولوں کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شہید، اور شہداء میں سب سے افضل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا علی شیر خدا کا بیان ہے۔ جنتیوں کے جو سردار ہوں گے نا، ان سرداروں میں سے ایک سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن ماجہ سے حدیث ہے، فَنَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ آنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيُّ وَجَعْفَرُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَہْدِي۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد جنتیوں کے سردار ہیں، میں اجمال کی تفصیل پھر یوں کی، میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مہدی۔ تو حضرت حمزہ جنت کے جو سردار ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں،
سابقون الاولون میں سے ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور ایسے افضل کہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر ہجرت بھی کی اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ مہاجر ہونا، بدری ہونا اسلام کے اندر یہ سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کام پکا مسلمان ہی کر سکتا۔ حضرت حمزہ ان اعزازات میں بھی شامل ہیں اور حامل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، خیرات کی اور جہاد میں حصہ لیا، ان کا درجہ اجر ثواب زیادہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، خیرات کی اور جہاد میں حصہ لیا۔ اب جو درجے زیادہ دوسرے صحابہ سے فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے ملے ہیں، ان میں حضرت حمزہ شامل ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان پہلوں میں پہلے 40 میں شامل ہیں، اور جہاد کا یہ عالم ہے کہ بدر و احد میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کو انہوں نے مارا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کا مقام تو اتنا ہے کہ سرکار کی زبان سے سید الشہداء کا ٹائٹل مل گیا۔ بدری صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، ان میں بھی حضرت حمزہ شامل ہے۔ ان تمام ثواب اور اجر اور درجات میں یہ شامل ہے۔ جس صحابی نے بدر میں حصہ لیا اس کو سب کچھ معاف تھا، کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ دانستہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے لیے فرمان تھا اعملوا ما شئتم وجبت لکم الجنہ، یہ مشکات میں ہے۔ یہ جملہ ہی بہت بڑا اعزاز ہے حضرت حمزہ کے لیے، اعملوا ما شئتم۔ اس جملے سے فاسق غلط مطلب لے گا لیکن مومن صحیح۔ بدری صحابہ افضل المسلمین ہیں، اور بدر میں بڑا مجاہد اور غازی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب عام بدری افضل ہے تو حضرت حمزہ کا مقام جو ہے ہی افضل، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جاء جبریل فقال ما تعدون من شاہد بدرا فیکم قلت خیارنا وکذالک من شاہد بدرا من ملائکۃ ہم عندنا خیار الملائکہ۔ بخاری شریف کی الفاظ ذرا سنیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سے عرض کی ما تعدون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین وکذالک من شاہد بدرا من الملائکۃ۔ خلاصہ اس کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا بدر میں جن صحابہ نے حصہ لیا ان کا مقام آپ کے معاشرے میں کیا ہے، مسلمانوں میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ایسے ہی فرشتوں میں ان فرشتوں کا مرتبہ مقام منزلت زیادہ ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے ہیرو ہیں، احد کے ہیرو ہیں۔ آپ نے 3 نکاح کیے۔ پہلی زوجہ بنت الملہ بنت مالک بن عبادہ، ان سے ایک بیٹا ہوا یالا، دوسرا بیٹا عامر پیدا ہوا مگر بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ دوسرا نکاح مدینہ شریف میں خولہ بنت قیس بن، ان سے آپ کا بیٹا عمارہ پیدا ہوا۔ تیسرا نکاح آپ نے سلمہ بنت امیس سے کیا، یہ اسماء بنت امیس کی بہن تھی، ان سے ایک صاحبزادی امامہ پیدا ہوئی۔ طبقات ابن سعد نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے صاحبزادہ یالا کے 5 بیٹے ہوئے مگر کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ مسلمانوں، قصہ اور سیرت طوالت میں چلی گئی، میں دانستہ وحشی کا ذکر چھوڑ گیا ہوں جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، پھر الگ سے کروں گا۔ حضرت حمزہ کی قبر پہ آج بھی خوشبو آتی ہے، آج بھی حضور کی ظاہری اور باطنی نظر ہے، آج بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ تم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو تو حضرت حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، لا علاج مرض ہو یا کوئی قتل کا مقدمہ ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے بدھ کے دن حاضری دو، سلام پیش کرو، فاتحہ پڑھو، اس کے بعد عرض کرو کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے، ہماری سفارش کر دیجیے۔ دیکھو پھر سید الشہداء گورنر مدینہ ہے، جاؤ بدھ کو جاؤ، جمعہ کو جاؤ، جمعرات کو جاؤ، ان دنوں میں جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو۔ مسلمانوں، جب بھی فاتحہ دو، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں جتنے لوگ سن رہے، جب بھی فاتحہ دو تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ ضرور لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ تمام مسلمان 23 مارچ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و شوکت سے جو ہے وہ عرس منائیں، لیکن نہیں تو بدھ کو تو ختم ضرور کروا دیا کرے، یا شوال کے مہینے میں تو کروا دیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی سائی قبول فرمائے۔ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، الفاتحہ۔
تیر انداز بٹھائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی پہاڑی کے اوپر بیٹھے. ہاں ٹیلا جو بنا ہے یہ تو اب گھس گیا نا چڑھ کے لوگوں نے، اور پھر حکم دیا. یہ جگہ بہت ہی خاص ہے. اس جگہ اس باؤنڈری کے اندر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، پورا ایریا جو ہے معطر ہو گیا اس خوشبو سے، اور یہ ہر جگہ سے بند ہے. تو اب یہ نہیں پتہ کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. پر یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہاں پہ کئی شہداء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دفن کیے گئے ہیں. اور یہ جو زوم کر کے میں بتا رہا ہوں تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پیچھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. اور یہ بہت ہی بس خاص جگہ ہے احد کی. سب کے نام پہ الفاتحہ.